से मौला फलाह और ज़फ़र है, ये नूर सहर नूर सहर नूर सहर है, ये नूर सहर नूर सहर नूर सहर है। भाई साहब दूसरे हमारे साथ कौन मौजूद है? अब्दुल समद समदानी भाई हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आप लोगों से बातचीत चलते हैं, अब्दुल समद समदानी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पिछले दिनों हमने देखा कराची में एक इफ्तार प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ बच्चों ने भी शिरकत की थी, उनके बारे में आप हमें बताइए। मैडम वो जो हमने इफ्तार डिनर किया था, सबसे पहले तो आज खुश नसीबी कि हमारे पास सोशल फोरम के यहाँ पे मौजूद है मेंबर। अच्छा ये बात अगर आज हो जाए तो और बेनिफिशियल है, इनके इल्म में भी ये बात आ जाएगी और होगी भी, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने सिंध में भी काम किया है। जी। हमने पिछले दिनों जो है वो कराची के अंदर एक इफ्तार डिनर रखा था, और वो इफ्तार डिनर उन बच्चों के लिए था। बेसिकली वो जो बच्चे हैं वो गोलारची ज़िला बदीन से थे। हम गए थे थर, और वहाँ पे जो है हमने ये केस देखा कि गोलारची ज़िला बदीन में ऐसी नस्ल है जो तीसरी नस्ल है, और वो मुसलसल गूंगे बहरे बच्चों की है। उनमें बड़े भी मौजूद हैं, लेकिन जो उसमें 80 से 90% हैं वो बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। पूरे गांव का आलम यही है। गोलारची आपने नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल। उन बच्चों को हमने जो है वो इफ्तार डिनर पे कराची इनवाइट किया था। सही। और उसके अंदर समाजी और सियासी बहुत सारी शख्सियात ने शिरकत भी की थी। सिर्फ इस वजह से इस जो इशू इसको हाईलाइट करना है कि हमें इन बच्चों के लिए काम करना है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सिंध के अंदर कोई इनके लिए डिसेबिलिटी सेंटर नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, इनकी तालीम के लिए कुछ नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। और ये मुसलसल एक तो ये बच्चे पैदा होने की एक बड़ी वजह ये कि कज़न मैरिजेस, और वहाँ के लोग इस बात से अवेयर भी नहीं है। वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइशी ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ये मुसलसल कंटिन्यूसली तीसरी नस्ल ऐसी है। अच्छा। जो अब उस गांव के अंदर है और वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो हमने ये इफ्तार डिनर रखा था, और उनको आपने कराची बुलवाया था। कराची बुलवाया था। क्लियर करनी है कि ये वहाँ जाकर नहीं, कराची को स्पेशल इनविटेशन पे कराची बुलवाया था। जब हम पहले वहाँ पे गए थे विजिट पे, तो पहले हमने देखी सारी चीज़। फिर 2-3 दिन के बाद हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली आई एम फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह। ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। और हमने पूरे बदीन के अंदर जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगवाया था। हमारे डॉक्टर्स कराची से गए थे, और वहाँ पे तमाम हमने बच्चों का इलाज किया था। और ये बात कही थी कि आप हमें ये बता दें कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो ये सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, ताकि हमें पता तो चले मसला क्या है। वो ये समझ रहे हैं शायद हमारे खुराक में मसला है, हमारे पानी में मसला है, या ये क्यों ऐसा होता है। तो बहरहाल जब हम वहाँ पे डॉक्टर्स को लेके गए, और हमें एटलीस्ट ये पता चला स्टार्टिंग के अंदर कि 100 बच्चों की लिस्ट उन्होंने ऐसे बना के दी कि अगर उनको वो आले लगा दिए जाएँ जो सुनने वाले होते हैं, तो वो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अच्छा। सही, और सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने इफ्तार डिनर के अंदर जो है वो तकरीबन 15 बच्चों को आले दिए थे, और उसी टाइम टेस्ट भी किए थे, और वो सुन भी रहे थे, बोल भी रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोग्राम। मैं पहले भी शो में आ चुका हूँ और इन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ज़ीशान भाई, मैडम। उसके बाद जो है फिर मेरे पास एक कॉल भी आई थी। उन्होंने कहा कि सर हम आपको 100 आले जो है ना वो डोनेट करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 100 बच्चों का जो है हम वो कर चुके हैं, लेकिन इट्स अ बिगेस्ट टास्क हमारे पास वो, क्योंकि तीसरी नस्ल है वो। हमें इससे भी आगे काम करना है। और भी बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि हम इन सब का ट्रीटमेंट करें, इसलिए जो है कि हमने इफ्तार डिनर रखा। अच्छा अब्दुल समद ये बताइएगा कि देखिए आपने कहा कि तीसरी नस्ल, इससे पहले भी 2 नस्लें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्योंकि जो पहली नस्ल होगी उनकी तो एज बहुत ज्यादा होगी, ऐसा ही है। तो अब हम उस नस्ल को तो केटर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो आ रही नस्ल है उसको केटर करना है, ऐसा ही है। और हमने मेन बेसिकली फर्स्टली प्रायोरिटी बच्चों को दी है, जो बच्चे गोद के बच्चे हैं, या जो बच्चे इस टाइम पे 5-6 साल 8 साल 10 साल हैं, इन बच्चों के लिए हम रोशन मुस्तकबिल उनके लिए। सोच रही हूँ ज़ीशान के कितना मुश्किल होगा वहाँ सरवाइव करना। हमारे आसपास या हमारे घरों में कोई अगर ऐसा कोई एक अनफॉर्चुनेटली शख्स हो कि जिसके जो बोल ना सकता हो, समझ ना सकता हो, या सुन ना सकता हो, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जहाँ सब ही ऐसे हैं वहाँ कितना मुश्किल होगा सरवाइव करना। तो क्या उस तरफ कभी किसी भी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का, किसी हुकूमत के इदारे का क्या कभी जाना नहीं हुआ? क्या ऐसा कैसा हो सकता है, कैसा इत्तेफाक है? मैडम उन बच्चों का डेटा ही नहीं है, उनके पास सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी नहीं है। ओहो। और अब्दुल समद की एक बात मैं भी कोट करूंगा, जिससे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बमबारी नहीं हो रही वहाँ पर, बाकी तमाम फलस्तीन वाला हवाला। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ तीसरी नस्ल आपने कही, यानी कि एटलीस्ट
30 سے 40 سال جی اب آپ لگا لیں. تو کیا 30 سال میں حکومتی ادارے کے کسی بندے کا، اقوام متحدہ کے کسی بندے کا، یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کسی بندے کا، کسی آرگنائزیشن کا وہاں جانا نہیں ہوا، یا پھر جان بوجھ کے آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے؟ یا کہتے ہیں کہیں سنی کر دینی کہ اگر ہم یہاں جائیں گے تو پھنس جائیں گے اس ریشو میں، تو یہاں سے تو نام ہوگا نہیں، تو اس کو سائڈ اپ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں آگے. کچھ ایسا بھی میڈم یہ تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. بالکل ذمہ وہاں تو ان کی حکومت آج بھی ہے، سندھ تو ان کا ہے نا. انہوں نے اپنی حکومت کے اندر آج تک ایک ڈسیبلٹی سینٹر نہیں بنایا، ایٹ لیسٹ یہ بچے ہی فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. بالکل، ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے کہ ایگزیکٹ کیا تعداد ہے، کتنے بچے ہیں، اور کم از کم ایک ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو ان کو کیور کر سکے، یا یہ صحیح سے یہ گائیڈ کر سکے کہ اس کی ریزن کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے اپنے طور پہ ڈاکٹرز کی ٹیم بٹھائی ہوگی، انہوں نے سجیسٹ کیا ہوگا کہ کزن میرجز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا اور جو بھی معاملات ہیں. کراچی کے ڈاکٹر گئے تھے نا، بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ڈاکٹرز بھی پہلی دفعہ دیکھے تھے. ایسا لگ رہا تھا وہ مشین لگا رہے تھے نا تو یہ بچے ڈر رہے تھے، بڑے بھی. یعنی ایک ہوتا ہے نا ظاہر وہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، تو یہ ساری چیزیں تھی. اس وجہ سے افسوسناک بات ہے ویسے تو یہ. اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی مقدار میں ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سب کچھ ہے، اور وہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ڈاکٹر کیا، بچوں کو یہ نہیں پتا ہمارے کہ ڈاکٹر کیا. اور وہ انسیکیور فائزہ فیل کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کیا لگا رہا ہے. مجھے تو بڑی افسوس کی بات ہے، یہ تو اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوتا تھا جب بیدوں کا زمانہ تھا. طب سے جو ہے وہ دوائی دی جاتی تھی، طب کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی باقاعدہ آپ کی نسیں چیک کرتا تھا، آپ کی باڈی مطلب کان میں درد ہے تو چیک کرتا. اور اس وقت اتنی ایڈوانس ہونے کے بعد بھی ہم وہ لالٹین والے دور میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ تیل ہوگا تو وہ جلے گی یا نہیں جلے گی. بہرحال آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ آپ بہت اس کے لیے مبارکباد کے تحسین ہے. اللہ پاک اچھے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑتا رہے. آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگ آپ کو ملیں گے. کروں گا کہ سر آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں، چلیں وہ جگہ دیکھیں، ذرا ان بچوں کو دیکھیں. اگر آپ آواز اٹھا دیں، ہمیں یہ آواز صاحب اقتدار لوگوں تک پہنچانی ہے. جب ہم آواز ایک اچھے طریقے سے آگے ڈیلیور کریں گے نا، جب یہ ایشو پھیلائیں گے تو لازمی بچوں کا مسئلہ حل ہوگا. ایگزیکٹلی عبدالصمد. اور ہم بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، میں اور فائزہ یہاں پر بیٹھ کر میٹرو وین کے پلیٹ فارم سے، کہ پلیز عبدالصمد کی مدد کیجیے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو کل آئنسٹائن بن سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کہ آپ کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ترقی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ ہم کلام ہو، لیکن یہ بچے اتنی جینیس ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کہ ہم زندگی میں ان لوگوں کو اگر اچیومنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی ساتھ دینا. جی فائزہ. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں نور سحر ساری ٹرانسمیشن لے کر، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں. عبدالصمد بھائی سے میں بات کرنا چاہوں گی، آپ وہاں گئے جب گلارچی میں، تو آپ نے وہاں اور کیا کیا دیکھا؟ ہمیں اور کچھ بتائیے، کیونکہ جب ہم کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہاں جانے والا ہی صحیح تصویر کھینچ سکتا ہے. پانی کا ضرور بتائیے کہ پانی کیا مسائل ہیں. پانی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ تو سر بھی بیٹھے ہوئے کہ وہ کریں گے اتفاق کہ سر وہاں پہ پانی تو خشکی ہے. مطلب پورے تھر میں مجھے ایک ہی ٹینک دکھا تھا اور اس کے علاوہ مجھے پانی نہیں دکھا. اچھا، لیکن ہم نے جو خبروں میں سنا وہ تو اچھے اریگیشن سسٹم لگا دیا گیا ہے وہاں پر، خبروں میں ہی سنیں گے. وہی میں نے اسی لیے کنفرم کیا کہ بھائی آپ بتائیں کہ وہاں کتنی آبادی ہے وہاں جن کے لیے ایک وہ ہے. یہ تو بدین کے اندر تو سر اپروکسیمیٹلی کتنی ہوگی، بہت چھوٹا سا وہ گاؤں ہے. اچھا، گلارچی تو چھوٹا ہے، تحصیل کا درجہ ہے، اس کو تحصیل کا درجہ ہے. اچھا جی، تو وہاں پہ ایک پمپ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور اس سے نہیں ہوتا سروائیو. بالکل. اور بڑی ان کی جو خواتین ہے نا، وہ تو بڑی دور دراز سے وہ جس طریقے سے بھر کے لانا اور پھر وہ اس کو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں مٹکوں کے اندر. پرانے زمانے میں جیسے مٹکا سر پہ رکھتے ہیں، ابھی تک آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. اچھا. حالانکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں نا، وہ گوشت بھی کھاتے ہیں نا تو گوشت کو 2 دن سکھا کے کھاتے ہیں. جو میں نے جی سکھا کے، کیوں؟ وہ پتہ نہیں ان کا کچھ ہوگا وہاں پہ، فریج وغیرہ کا تو سسٹم ہے نہیں. سسٹم نہیں ہے، بجلی کا بحران ہے، سہولیات وہ نہیں ہے. کتنے اربوں خربوں روپے لگائے جاتے ہیں کہ وہ قبل مسیح کے زمانے میں رہ رہے ہیں. آپ اگر دیکھ لینا جا کے تو آپ، میں کیا کہوں، آپ جو منظر یہاں کشی کر رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے پانی کی قلت دیکھتے ہوئے. یہ میں نے ایک جگہ سنا تھا تو بس کہ وہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ گھر میں ہی گڈھے کھود کے اس کو سٹور کرتے ہیں، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے وہ پینے پہ مجبور ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی یہی پیتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے اس پہ بھی سر انیشیٹو دیا تھا. الحمدللہ ہم 27 رمضان کو جب وہاں پہ آر او پلانٹ لگانے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، جو 12,000 گیلن پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ، بہت زبردست بھائی. اور بس دعا کریے گا اللہ میں کامیاب کرے. انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا. آپ کی نیت اتنی اچھی ہے اور مقصد آپ کا اتنا اچھا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. پانی جیسی سہولت بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیابی آپ کو حاصل. اور پانی وہ جو زندگی ہے،
کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کھائے پیے بغیر سے 2-3 دن نکالیں، لیکن پانی اگر آپ کو 24 آورز نہیں ملتا تو آپ کی باڈی میں سے جان نکل ایک دن پانی نہیں آتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینکرز کی ضرورت پڑتی ہے. میڈم پانی اور پھر صاف پانی، دیکھیں یہ بیسک حقوق ہیں، سننا، بولنا، خوراک، پانی، یہ اس پہ مسئلے حل ہوں گے تو ہم آگے چلیں گے نا، ان کی تعلیم پہ بات کریں گے، آگے بات کریں گے. عبدالصمد اسی کے ساتھ کیونکہ وقت بہت محدود ہے تو ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹا سا کیا میسج آپ دینا چاہیں گے، پھر ہم سر کی طرف بھی آتے ہیں. میں تو سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈسپلن سینٹر لازمی بنائیں گلارچی کے اندر جو ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ہنگامی بنیادوں پر ان کے علاج معالجے کی سہولت فراہم کریں، ان کے تعلیم کی بھی جو ہے تعلیم کے لیے اچھی تعلیم کے لیے اقدامات کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایک چھوٹا سا کیا میسج ہوگا آپ کا؟ میں تو حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ جیسے آپ لوگوں کو نا 5,000 اور 10,000 کے پیچھے لگا دیا ہے اور تعلیم کی بجٹ کم، اور یہ جو 5-10 ہزار کے چکر میں آپ نے 450 ارب روپے رکھے ہیں، اتنی ہمارے ملک میں ان پیسوں سے اگر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگ جائیں ہر ڈسٹرکٹ میں تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی، جیسے بنگلہ دیش والوں نے کر کے دکھایا. ہم ابھی تک یعنی بھیک مانگنے کے چکر میں ہم نے قوم کو آگے بھیک مانگنے کے چکر میں لگایا، آٹے کی لائن میں لگا لیا ہے. صحیح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ٹھیک ہے وہ مدد ہے مگر یہ حل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، پہلے ہمارے علاقے ڈسٹرکٹ خیرپور میں آپ جائیں تو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ 5-5, 6-6 فیکٹریاں خیرپور ڈسٹرکٹ میں تھی، کپڑے کی، رائس کی، فلاں کی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیوں بند ہو گئی، ان کو کیوں تباہ کیا گیا، جہاں پہ ہزاروں لوگ یعنی کاروبار روزگار سے لگے ہوئے تھے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں پرانے جو بھی فیکٹریاں ہیں ملیں بند ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں اگر 2 فیکٹری یا 1 لگا لیں تو تاکہ اس میں میرے خیال میں یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور ہم باہر ملک کی جو چیزیں ادھر بیچ رہے ہیں اگر ہم اپنے ملک میں بنا کے اپنے ملک کی بیچیں گے تو ہماری اکانومی بھی بڑھے گی، ہماری ترقی بھی ہوگی، تاکہ روزگار بھی ملے گا، ان کو روزگار بھی ملے گا. مگر یہ ہے کہ ہم مخالفت نہیں کرتے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ ملے، مگر ان کی تذلیل کتنی ہوتی ہیں، عورتیں کتنی لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں، اور انہی پیسوں سے آپ بجٹ دے کے تعلیم، صحت اور ان کی یہ زیادہ ہے، 450 ارب زیادہ رکھے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. میں آپ کو یہ بات ذہن میں بتاؤں، کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے نا، ان کے پاس جیسے بھائی نے بولا کہ بھائی ڈسیبل جو ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، ان کا بجٹ بھی آتا ہے. ڈپٹی کمشنر سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا. لوگوں بیواؤں کے جو جہیز کا سامان یا ان کی بچوں کی تعلیم یا ان کے لیے سلائی مشینیں، کڑھائی کی مشینیں یا ہنر سکھانا، یہ ساری بجٹ گورنمنٹ سب دیتی ہے، مگر ہمارے ڈسٹرکٹ افسر سے کبھی نہیں ہم نے پوچھا. ہم گالیاں دیتے ہیں ایم پی اے کو، ہم گالیاں دیتے ہیں ایم این اے کو، فلاں کو. بھائی آپ نکلو، آپ کے حقوق آئیں. یا جو مثال کے طور پہ یہ ہم نے جو یونین کاؤنسلیں بنی ہوئی ہیں، کیوں لوگوں کو دروازے پہ حقوق ملے نا. اچھا جی ہم نے ابھی ایک انیشیٹو دیا تھا، آپ راشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کر رہے. راشن 350 سے زیادہ آرگنائزیشن این جی اوز کام کر رہی ہیں کراچی میں، صرف گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں کر رہے ہیں، راشن دیں، منع نہیں کرتے، لیکن یہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے دیں. زبردست. اسی کے ساتھ عبدالباسط صمد، واقعی میں ٹائم محدود ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا.